میرے ہادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں، میرے مونس میرے ہمدم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز و محتشم ناظرین کرام، ہماری آج کی اس مختصر گفتگو کا عنوان ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت اور خلافت۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ بیعت کی افادیت کیا ہے اور بیعت کے اندر اصل روح کیا ہے، بیعت کے فوائد کیا ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کی جو آیہ کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت کا فلسفہ، اس کی روح، اس کی افادیت کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کی صحبت اختیار کرو، ان کی مجلس میں بیٹھو۔ تین چیزیں بیان ہوئیں اس آیہ کریمہ میں، ایک ایمان، اور اس کے بعد تقوی، اور تیسرے نمبر پر صادقین کی صحبت مجلس۔ اب یہاں اس ترتیب کے اندر بہت پیارا نکتہ اور راز یہ ہے کہ ایمان تو بہرحال بنیاد ہے اور اصل ہے، ایمان پر ہی ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے اعمال کی۔ اور اس کے بعد کہا کہ ایمان کی بہار جو ہے وہ تقوی ہے، ایمان کی بہار تقوی سے ہے، اور تقوی کا نکھار وہ اللہ والوں کی صحبت اور مجلس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت بندہ اختیار کرتا ہے، کسی کامل کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کسی کامل کی نگاہ میں آتا ہے، تو پھر اسے تقوی نصیب ہوتا ہے، اور تقوی نصیب ہو تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ فلسفہ اور یہ ہے وہ روح جو یہ بتاتی ہے کہ کسی کامل کی نگاہ میں آنا اور اس کی مجلس اختیار کرنا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور اس کی تربیت میں رہنا اور اس کی بیعت کرنا یہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ وہاں سے تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور تقوی ہو تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جن لوگوں سے، جن ہستیوں سے، جن شخصیات سے قدرت نے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی طرح کا ماحول بھی فراہم کرتا ہے، ان کو خاندان بھی ویسا ہی دیا جاتا ہے، گھرانہ ویسا عطا کیا جاتا ہے، ان کے اساتذہ، ان کے شیوخ اسی لیول کے ہوتے ہیں کہ جو اس ہیرے کو تراشتے ہیں اور تراش کے پھر میدان میں اتارتے ہیں، اور پھر اس ہیرے سے بڑا کام لیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان، سلطان الہند، عطائے رسول، غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز بھی انہی نابغہ روزگار ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کام کے لیے، بڑے مشن کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور اسی وجہ سے آپ کو گھر کا وہ پاکیزہ ماحول ملا کہ آپ کے والد ماجد ایک اعلیٰ پائے کے تاجر اور متوول شخصیت ہونے کے باوجود، صاحب ثروت، صاحب دولت ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود شب زندہ دار تھے، عبادت گزار تھے، پاک طینت اور پاک باش تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ وہ اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں، وہ شب و روز اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف رہنے والی ہیں۔ تو آپ نے، حضرت خواجہ صاحب نے
اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی میں حاصل کی، اور پھر 15 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے سفر اختیار کرتے اور آپ کے والد ماجد کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہوتا ہے، تو آپ سمرقند اور بخارا کا رخ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ دو شہر ہیں جو تاریخ اسلام اور علم دین اور علوم اسلامیہ کے حوالے سے اپنی ایک پہچان اور اپنا ایک نام اور مقام رکھتے ہیں۔ سمرقند و بخارا، تو آپ سمرقند پہنچتے ہیں، وہاں آپ علوم متداولہ حاصل کرتے ہیں، علوم دینیہ، علوم اسلامیہ حاصل کرتے ہیں۔ وہاں آپ فقہ، اصول فقہ، وہاں تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، علم الکلام، یہ تمام علوم آپ مکمل طور پر حاصل کرتے ہیں۔ آپ علوم متداولہ، علوم دینیہ کی تکمیل بھی فرما لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تشنگی باقی ہوتی ہے، ابھی جستجو باقی ہے، کسی گوہر نایاب کی تلاش اور کسی گوہر مراد کی تلاش ہے۔ ابھی وہ طلب، وہ تجسس و جستجو ابھی باقی تھی، تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی کچھ کام ادھورا ہے۔ تو آپ کسی مرشد کامل کی تلاش میں تھے، اور اسی تلاش میں آپ نے پھر ارادہ کیا کہ حجاز مقدس جاتا ہوں۔ حجاز مقدس کے سفر کے لیے رخت سفر باندھا تھا، جا رہے تھے، تو نیشا پور کے نوہ میں ایک بستی تھی ہارون، وہاں سے جب گزر ہوا تو وہاں آپ نے تذکرہ سنا وقت کے کلندر اور کتب اور غوث حضرت خواجہ محمد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ جب آپ کو بتایا گیا تو آپ تو پہلے ہی تڑپ رہے تھے، پہلے جستجو میں تھے، آپ فوراً تاخیر کیے بغیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کی مجلس میں آئے، آپ کی بارگاہ میں آئے، اور جب آپ نے آپ کی زیارت کی اور وہاں کا ماحول دیکھا تو اس ماحول کو دیکھ کر، نورانی روحانی تربیتی ماحول کو اور اس عظیم ہستی کو دیکھ کر، آپ نے فوراً بیعت کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت کی، اور پھر ایک مرید صادق کی طرح آپ نے خدمت اور آپ نے ان کی تابعداری اور ان سے سیکھنے میں اپنی پوری ہمت صرف کر دی۔ کم و بیش 20 سال تک آپ اپنے مرشد کامل کی خدمت میں رہے، اور آپ ان سے اکتساب فیض کرتے رہے، اور اس طرح تابعداری کی ہے، خدمت گزاری کی ہے، وفاداری کی ہے کہ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ 20 سال کا عرصہ جب آپ اپنے مرشد کے ساتھ سفر و حضر میں ہوتے تھے تو باہر جاتے تھے، اسفار پہ تشریف لے جاتے تھے، تو آپ اپنے مرشد کامل کے وضو اور طہارت کے لیے جو پانی کا برتن ہوتا تھا وہ بھی اپنے سر پہ اٹھا کے رکھتے تھے، ہمیشہ آپ اپنے سر پر اٹھا کے رکھتے تھے۔ تو آپ کے مرشد کامل نے جب آپ کی اس ادب کو، اس نیاز مندی کو، اس تربیت کو، اور پھر ان کی اس ترقی کو اور کمال کو دیکھا، جب دیکھا کہ وہ ایک کامل صوفی، کامل بزرگ اور کامل ولی اور کامل مربی اور کامل ہستی اور کامل مرشد کا درجہ پا چکے ہیں، تو پھر آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا، خلافت سے نوازا، اجازت عطا فرمائی، اور کلاہ چہار ترکی آپ کے سر پہ سجا دی، اور آقا علیہ السلام کے وہ تبرکات جو سلسلہ بسلسلہ چلتے ہوئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ تک پہنچے تھے، وہ امانت بھی آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز کے سپرد کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ آج سے ان امانات کے امین آپ ہیں، یہ سنبھالیے اور ان کی حفاظت کیجئے، ان سے اکتساب فیض بھی کیجئے اور پھر امت کو بھی نوازیے۔ تو اس طرح آپ کی بیعت ہوئی، اور پھر خلافت و اجازت آپ کو نصیب ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چونکہ منتخب کیا تھا، وہ فیض
جو سلسلہ چشتیہ کے اکابر بزرگوں کا تھا وہ سارے کا سارا یکجا ہو کر حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں آتا ہے، اور پھر اس کو جلا یوں ملتی ہے کہ آپ کے مرشد آپ کو لے کر بیت اللہ میں پہنچتے ہیں، رب کے حضور پیش کرتے ہیں، قبولیت کی سند لیتے ہیں، پھر دربار رسالت میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیجئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلام عرض کرتے ہیں، روضہ رسول سے جواب آتا ہے، وعلیکم السلام یا سلطان الہند یا سلطان مشائخ الہند۔ کہا جاتا ہے کہ تجھ پر بھی سلام ہو، تجھے ہند کے مشائخ کا سلطان بنا دیا گیا ہے، ہند کا خطہ عطا کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ کو عطائے رسول فی الہند کہا جاتا ہے۔ وہاں سے بھی ڈیوٹی لگی، پھر آپ کو ہندوستان کا نقشہ بھی دکھایا گیا، پھر آپ نے ہندوستان کا ارادہ کیا، حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے، چلہ کاٹتے ہوئے اور آفاقی اعلان کرتے ہوئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، ہندوستان کی دھرتی پہ قدم رکھا، اجمیر شریف میں ڈیرا لگایا ہے، تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف گراگیر کا اسیر بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ میرے ہادی میرے رہبر میرے سردار خواجہ ہیں، میرے مونس میرے